بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئیں اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ بغیر باپ کے حضرت مریم کے شکم سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھیں اور بدگوئی اور طعنہ زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھی اور ایک ایسی سنسان جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ جہاں پر نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی پینے کو کچھ سامان تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر پڑے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت پختہ پھل لایا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے یوں کلام فرمایا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور درخت کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلا تو تجھ پر تازی پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، تو تم کھاؤ پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو۔ نہر کا جاری ہو جانا اور اچانک سوکھے درخت پر پھل لگ جانا بلا شبہ یہ دونوں حضرت مریم کی کرامات ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ جب حضرت مریم بچی تھی اور بیت المقدس کے محراب میں عبادت کرتی تھی، وہاں بنا کسی محنت کے حضرت مریم کو بلا موسم کی پھل ملا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم کو پکی ہوئی کھجوریں تو ضرور ملی، لیکن خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پہلے کھجور کے تنا ہلاؤ تب تمہیں کھجوریں ملیں گی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا تو اس کو کہیں نہ کہیں سے روزی مل جایا کرتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے کھا پی لیا کرتا ہے، لیکن جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ محنت کر کر روزی حاصل کرے۔ دیکھو، جب حضرت مریم صاحب اولاد نہیں ہوئی تھی تو ان کو بلا کسی محنت و مشقت کے محراب عبادت میں پھلوں کی روزی ملتی تھی، مگر جب ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب خدا کا حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، محنت کرو، اس کے بعد تمہیں کھجوریں ملیں گی۔ پھر جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں تو لوگوں نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم، تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے، جبکہ تمہارے والد میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے ہو گیا؟ جب لوگوں نے بہت زیادہ طعنہ زنی کی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم خود تو چپ رہیں، مگر اشارہ کیا کہ تم خود اس بچے سے سب کچھ پوچھ لو۔ تو قوم نے کہا، ہم اس بچے سے کیا اور کیوں اور کس طرح گفتگو کریں؟ یہ تو ابھی بچہ ہے جو پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی اور برکت والا بنایا۔ جہاں بھی رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور رہے سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں یا جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں
ایسی جامع تقریر فرمائی اور اس تقریر میں آپ نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہا تھا تاکہ کوئی آپ کو خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی ہے۔ اس لیے آپ کا منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ آپ کی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے اس تہمت کو دفع کیا جائے جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر! سچ ہے کہ خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کی ولادت بہت ہی پاک، طیب و طاہر ہوتی ہے اور بچپن سے ہی اس میں نبوت کے اعلیٰ آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں۔